طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسی سرزمین کی جس کی چراغ گاہوں سے 13ویں صدی کے آغاز میں ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاق دانش گرفت پر سوار منگول تاتار موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرگنو ہوتے چلے گئے۔ چند اشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کی جرنیل بیجنگ سے سمرقند بخارا، ماسکو سے بغداد تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی موت سلطنت کے مالک بن گئی، اور یہ سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ چنگیز خان سے کسی نے پوچھا، تو نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ جواب آیا، ایک بار ایک بچہ سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس کی ماں نے مدد کی درخواست کی تو میں نے نیزے کی نوک میں بچہ پرو کر اس کے حوالے کر دیا۔ ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا؟ وہ بدبخت کون تھا جس کی لالچ کی، جس نے مسلمانوں کی معاشی سپر طاقت 80 لاکھ انسانوں، علم و فنون کے خزانوں کو خاک کا ڈھیر بنا دیا، جس کے لگائے چرکے سے بغداد آج تک سنبھل نہیں پایا؟ ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تتارستان کے مختلف مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ بہت حیران کن معلومات بھی فراہم کرنے والے ہیں، جو یقیناً آپ نے نہ تو پڑھی ہوگی اور نہ ہی سنی ہوگی۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیر و سیاحت کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تاتارستان، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف تاتارستان ہے، مشرقی یورپی میدانی علاقے کے درمیان ماسکو سے 800 کلومیٹر دور دریائے وولگا اور دریائے کوما کے درمیان مشرق میں کوہ یورال پہاڑی سلسلے تک پھیلا ہوا روس کی ملحقہ ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ تاتار کے معنی چوگا ہیں، جو عموماً ترکی کے لوگ پہنتے ہیں، اور تاتاری منگولوں کے ایک قبیلے تاتا مانگو سے منسوب ہیں، جو شمال مشرقی ایشیا کے رہنے والے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ نام منگول قبیلوں کے لیے استعمال ہونے لگا، جن میں چنگیز خان کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ یہ کتاریں خانہ بدوش قبائل کی صورت میں جانوروں کے ریوڑ لے کر پھرا کرتے تھے۔ دوستو، تاتاریوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ظلم اور قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، خوارزم کی سلطنت ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت۔ اب یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے۔ سلطان محمد خوارزم شاہ جلال الدین خوارزم کے والد تھے۔ ادھر انسانی تاریخ کے صفوف کردار تہذیب انسانی سے نابلد چنگیز خان چین کے بالائی علاقوں کے بعد آگے بڑھنے کی سوچ رہا تھا۔ سلطان محمد خوارزم نے چنگیز خان کے پاس ایک حکومتی وفد بھیجا۔ چنگیز خان، جو اب ان دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کا پیغام بھیجتے ہوئے پہل کی، سونا چاندی ریشم 508 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ خوارزم روانہ کر دیا۔ قافلہ خوارزم کی سلطنت میں داخل ہوا، اور اترا کے حاکم قدر خان، جس کا نام مورخین غارکر خان بھی لکھتے ہیں، مال و زر دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے قافلہ آگے نہ بڑھنے دیا، اور سلطان خوارزم کو اطلاع بھیجی کہ دراصل قافلے کے ذریعے چنگیز خان اپنے جاسوس بھیج چکا ہے۔ سلطان خوارزم نے قدر خان کی باتوں میں آ کر بنا تحقیق کے قدر خان کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ اس نے ان سفیروں اور تاجروں کو قتل کر دیا۔ صرف ایک سربان زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، جس نے واپس جا کر داستان سنا دی۔ چنگیز خان نے انتقامی کارروائی سے پہلے قدر خان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ قدر خان کا خاندان کیونکہ حکومتی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھا، اس لیے سلطان خوارزم نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حوالگی سے انکار کر دیا۔ چنگیز خان تتاری فوج کو ساتھ لے کر سلطان خوارزم اور اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے روانہ ہوا۔ جہاں پہنچتا زمین کو انسانوں سے پاک کرتا گیا۔ سمرقند، بخارا اور دوسرے علاقوں میں قتل و غارت، لوٹ مار اور اسے تاراج کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ خوارزم شاہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خوارزم کی فوج تتاری لشکر کے سامنے بے بس ہو گئی۔ سلطان پر تتاریوں کا ایسا خوف طاری ہوا کہ در بدر چھپتا پھرتا رہا، اور اسی عالم میں وفات پا گیا۔ سلطان کا فرزند جلال الدین خوارزم بھی اس کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ خزانے لوٹ لیے گئے، شاہی خاندان کی خواتین قیدی بنا لیں،
علماء مارے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی معاشی سپر پاور بغداد کی سلطنت کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اس جنگ میں نہ صرف کئی مسلم ریاستیں برباد ہوئی بلکہ مسلمانوں کے 600 سال سے علم و فنون، دولت اور ہنرمندی کے جمع کیے گئے ذخیرے برباد ہو گئے۔ ایک حکومتی شخص کے حرص و لالچ کی وجہ سے 80 لاکھ انسانی جانوں کا زیان ہوا۔ منگول تتاری سیلاب نے بخارا، سمرقند، ہمدان، زنجان، خوارزم اور بغداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیے۔ معروف مورخ فلپ کے ہٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دا عرب میں لکھتا ہے، مسلمانوں کے مذہب نے وہاں فتح حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے۔ منگولوں کی تباہی کے محض 50 سال کے اندر اسلام نے اپنا اثر دکھایا۔ اللہ نے سلطان تغلق تیمور کے دل کو بدلا اور پھر ایک کے بعد ایک تتار منگول اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، جنہوں نے ترکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغزستان کو مسلمان بنایا، بلکہ ترکی، چین، روس کے بڑے حصے کو اسلام میں داخل کیا، اور تاتار صدیوں تک اسلام کے سپاہی بنے رہے۔ تتارستان 13ویں صدی میں تاروں کا نام دنیا بھر میں اس وقت گونج اٹھا جب تک تتار منگول قوم نے روس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سلطنت قائم کی۔ اور محترم ناظرین، ابھی ہم آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت تتار روس میں بسنے والی دوسری بڑی قوم ہے جن کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 36% کے قریب تتارستان میں رہتے ہیں۔ تتارستان کا دارالحکومت کازان شہر ہے جو روسی ریاستوں کا چھٹا بڑا شہر اور تتارستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 13 لاکھ کے قریب ہے، جو اس ملک کی 1/3 بنتی ہے۔ اس کے دیگر شہروں کی تعداد تقریباً 22 کے قریب ہے۔ کازان شہر کو علم کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 10 سے زائد یونیورسٹیاں قائم ہیں، جن میں سب سے بڑی یونیورسٹی یونیورسٹی آف کازان ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اس ملک کی 50% آبادی نوجوان نسل ہے، جو ملک کی 40 سے زائد یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس ریاست میں شرح خواندگی 100% ہے۔ تتارستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی آف کازان ہے، جس کی 2019 میں 215ویں اینیورسری منائی گئی۔ تتارستان میں اسلام 922 عیسوی میں عرب مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ 1000 سال کی تاریخ کا حامل شہر کازان حیران کر دینے والا شہر ہے۔ اسے روس کا تیسرا دارالحکومت بھی کہتے ہیں۔ اس کی عمارات اور طرز حیات روسی اور تتار روایات کا ایک غیر معمولی آمیزہ ہے۔ دارالحکومت میں مساجد اور گرجا گھروں، پرانی حویلیوں اور بنتے ہوئے کاروباری مراکز کی منفرد ہمسائیگی ہے۔ کازان کا پورا مرکزی علاقہ شاعر کھلے آسمان تلے ایک بڑا عجائب گھر ہے۔ اس کا اہم ترین حصہ قدیم کریم اولیاء ہے، جو ایک ٹیلے پر بنا ہوا ہے، جس کے 3 اطراف میں پانی ہی ایک اہم تاریخی یادگار ہے۔ یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس کی مضبوط سفید دیواروں اور قدیم برجوں کے پیچھے گرجا گھر اور مساجد ہیں۔ یہی گورنر ہاؤس بھی ہے، جو تتارستان کے موجودہ صدر کی رہائش گاہ ہے۔ تتارستان کو 1550 عیسوی میں زار روس موجودہ گروزنی کی فوجوں نے فتح کیا۔ اس کے ساتھ ہی روسیوں نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ تتاری مسلمانوں کی آبادی کے تیسرے حصے کو طاطے کر دیا۔ کچھ کو بزور شمشیر مسیحی بنا لیا گیا ہے۔ کازان شہر میں گرجے بنا دیے گئے، مساجد گرا دی گئی اور مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی۔ زار روس نے تتار مسلمانوں کے نشان حلال کو گرجا گھروں میں سلیب کے نیچے یا پیروں میں لگانے کا حکم دیا اور اس کو مسلمانوں پر مسیحیوں کی فتح کا نشان کرا دیا۔ آج بھی روس کے تمام پرانے اور بہت سے نئے گرجا گھروں میں سلیب کے نیچے چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ تتارستان میں مساجد تعمیر کرنے پر پابندی 18ویں صدی تک رہی۔ کازان کی سب سے خوبصورت مسجد کل شریف ہے۔ اس کی قدیم عمارت کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا تھا اور نئی عمارت کہیں جا کر 2005 میں تعمیر کی جا سکی۔ مسجد کا رخ درست طور پر مکے کی جانب رکھنے کی خاطر تعمیر سے بہتر سیارچے سے مدد لی گئی۔ اس میں نماز تو سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، باقی عرصے میں بڑا نوادرات خانہ اور لائبریری کھلے رہتے ہیں۔ مسجد کی دیواریں سفید اور گنبد نیلا ہے۔ تتارستان کو 27 مئی 1920 میں ریپبلک آف تتارستان کی حیثیت ملی۔ 1992 میں ریشین فیڈریشن سے آزادی کے لیے ریفرینڈم کروا دیا گیا، جس میں 62% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ 15 فروری 1994 میں تتارستان کی حکومت اور روسی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے،
جس کی روح سے تتارستان دوسرے ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ تتارستان کے زیادہ تر لوگ تتاری قومیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی آبادی 37,86,488 ہے اور یہ کل آبادی کا 53% ہے۔ تقریباً 39% آبادی یعنی 10 لاکھ لوگ روسی قومیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3.5% چواش، 0.5% ماری اور 0.64% ادمرد بھی تتارستان میں رہتے ہیں اور تتاری زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ قازان، ازبک، باشکیر، لزگین، یوکرینی اور آذربائیجانی بھی آباد ہیں اور یہ دنیا کا 44واں بڑا ملک ہے۔ تتارستان کا کل رقبہ 68,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تتارستان کی تتاری آبادی کا مذہب اسلام ہے اور زیادہ تر لوگ سنی ہیں، لیکن شیعہ بھی خاصی تعداد میں آباد ہیں اور ایک چھوٹی سی اقلیت کراشین تتار آرتھوڈکس مسیحی ہیں۔ روسی زیادہ تر آرتھوڈکس مسیحی ہیں جبکہ ان میں کچھ تعداد میں مسلمان بھی ہیں۔ تتارستان وفاق روس کے امیر علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی تیل کی صنعت ہے۔ 1960 کی دہائی میں تتارستان سوویت اتحاد کا سب سے زیادہ تیل مہیا کرنے والا علاقہ تھا۔ صنعتی مصنوعات تتارستان کی GDP کا 45% پیدا کرتی ہیں۔ بہت زیادہ ترقی یافتہ صنعتوں میں پیٹرو کیمیکل اور ہیوی ٹرک بنانے کی صنعت ہے۔ 2006 میں تتارستان کی GDP 24 ارب امریکی ڈالر تھی۔ ریاست کا آمد و رفت کا نظام بہت جدید ہے، جس میں سڑکیں، شاہراہیں، ریلوے لائنیں اور جہاز رانی کے قابل دریائے وولگا، دریائے کاما، دریائے ویاتیکا اور دریائے بیلائیا اور تیل و گیس کی پائپ لائنیں شامل ہیں۔ تتارستان کے علاقوں سے گیس کی بڑی بڑی پائپ لائنیں گزرتی ہیں، جن کے ذریعے گیس اور نگولے اور یامبرگ سے مغربی روس اور یورپ کے بہت سے علاقوں کو پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی پائپ لائنوں کے ذریعے تیل بھی روس کے علاقوں اور یورپ کو مہیا کیا جاتا ہے۔ روسی ریاستوں میں خام تیل کی پیداوار میں تتارستان تیسری بڑی ریاست ہے۔ قدرتی گیس اور تیل سے مالا مال ہے۔ بہت زیادہ ترقی یافتہ صنعتوں میں پیٹرو کیمیکل اور ہیوی ٹرک، کم از بنانے کی صنعت ہے۔ چینی، گندم، حلال گوشت اور دودھ بھی اسپورٹ میں شامل ہیں۔ امپورٹ میں کاروں، آٹو پارٹس، بلڈنگ مٹیریل، حلال فوڈ، میڈیسن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی درآمد کرتا ہے۔ تتارستان کا قومی جانور خرگوش اور قومی پرندہ الو ہے۔ ریاست کا آمد و رفت نظام بہت جدید ہے۔ ملک میں 3 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سب سے بڑا ایئرپورٹ قازان ایئرپورٹ ہے۔ ملک میں 3 بڑی ایئر لائن تتارستان ایئر لائن، گلوبل ایئر لائن، UTE رو کمپنیاں شامل ہیں۔ وولگا روس کا قومی دریا ہے۔ یہ یورپ کا طویل ترین دریا ہے۔ اس کی لمبائی 300 سے 3500 کلومیٹر ہے۔ یہ دریائے کوہدائی کو نکلتا ہے اور استراخان کے قریب بحیرہ کیسپین میں جا گرتا ہے۔ ملکی کرنسی روسی روبیل کہلاتی ہے، جو پاکستانی 2 روپے 20 پیسوں اور انڈین 1 روپے 9 پیسوں کے برابر ہے۔ تتارستان کا ٹائم زون پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ دائیں طرف کی جاتی ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +7 ہے۔ تتاری کھانوں کے دلدادہ ہیں۔ ملک میں ہوٹلنگ بزنس تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سوپ میں مچھلی، سبزی، چکن کا سوپ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ میٹھا اور نمکین کلچا بھی تتاری روایت کا حصہ ہے۔ تتارستان کی پسندیدہ ترین کھائی جانے والی ڈش پیسٹری چک ہے، جو شہد سے بنائی جاتی ہے۔ تتارستان کے تمام شہروں میں حلال فوڈ دستیاب ہے۔ ملک میں بسنے والے افراد کی اوسط عمر 72 سال ہے۔ 75% لوگ شہروں میں اور 25% دیہاتوں میں بستے ہیں۔ ملک میں تقریباً 260 کے قریب ہسپتال ہیں۔ ملک میں موسم سارا سال سرد ہی رہتا ہے۔ ایور ٹیمپریچر 4 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ پورے ملک میں خوب برف باری ہوتی ہے۔ ایوریج برف باری اور بارش 533 ملی لیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ گل سواری ملک کا روایتی کھیل ہے، جو یہاں بہادری کی پہچان اور ان کے آباء و اجداد کی وراثت مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوٹنگ، ریسلنگ اور میچ میں بھی تتاری بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ تتارستان کے موجودہ صدر کا نام رستم منی خان مو ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری تتارستان کے لیے چھوٹی سی اور بے حد پیاری سی خوبصورت ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔
انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔